السلام علیکم، TNN ٹی وی کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ پاکستان پر مزید 2 ماہ مشکل گزریں گے، وزیر اعظم عمران خان۔ سندھ میں نئے انتظامی یونٹ کے حوالے سے طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے تیار ہے فاروق ستار۔ شہباز شریف کی کارکردگی ٹی وی سرخیوں اور اشتہارات تک ہی محدود تھی، فردوس عاشقاوان۔ رمضان شوگر ملز ریفرنس، شہباز شریف کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور۔ پشتون آباد مسجد بم دھماکے کا مقدمہ تھانہ CTD میں درج۔ بھارت میں نریندر مودی کے انتخابات جیتنے کے بعد دوبارہ وزیر اعظم بننے پر پاکستانی عوام کا رد عمل۔ شہریوں کا انوکھا احتجاج، امریکی کرنسی ڈالر کو آگ لگا دی۔ اور اجتماعی افطاری کی خوبصورت روایت ممتاز کرنے کا سبب۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان پر مزید 2 ماہ مشکل گزریں گے، لیکن قوم متحد ہو کر ہر قسم کے چیلنجز کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ ہمیں IMF سے بہت پہلے رجوع کر لینا چاہیے تھا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان پر مزید 2 ماہ مشکل گزریں گے، لیکن قوم متحد ہو کر ہر قسم کے چیلنجز کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ ہمیں IMF سے بہت پہلے رجوع کر لینا چاہیے تھا۔ شوکت خانم اسپتال کے لیے فنڈ ریزنگ افطار ڈنر سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ شوکت خانم اسپتال کا منصوبہ شروع کیا تو لوگوں نے یہ کہا اسپتال نہیں بن سکتا کیونکہ کینسر کا علاج مہنگا بہت ہوتا ہے۔ ایسے مشکل وقت میں سیٹھ عابد ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے اور دیگر لوگوں نے بھی ساتھ دیا۔ اب شوکت خانم واحد اسپتال ہے جسے جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل کی سرٹیفیکیشن مل چکی ہے۔ ایسا اس لیے ممکن ہوا کہ اس اسپتال میں 75% مریضوں کا مفت علاج ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ 25 سال میں اس اسپتال نے غریب مریضوں کے علاج پر 40 ارب روپے خرچ کیے۔ زکوٰۃ سے ملنے والی رقم صرف غریب مریضوں کے علاج پر خرچ کی جاتی ہے، اس سے کوئی تعمیرات نہیں کی جاتی۔ ہر سال پہلے سے زیادہ عطیات اکٹھے ہوتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اس سال اسپتال کو 8.5 ارب روپے کا خسارہ ہے، تاہم گزشتہ سال کے نسبت زائد عطیات جمع ہوئے ہیں۔ پشاور کا اسپتال بھی بن چکا ہے۔ یہاں کیمو تھراپی اور ریڈیشن تھراپی کے بعد اس سال کے آخر تک آپریشن بھی شروع کر دیں گے۔ عمران خان نے کہا کہ ان دونوں اسپتالوں کے مقابلے میں کراچی میں بننے والا کینسر اسپتال زیادہ جدید ہوگا۔ جب ہم نے لاہور کینسر اسپتال شروع کیا تھا تو ہمارے پاس 1 کروڑ روپے بینک میں تھے اور 70 کروڑ کا منصوبہ شروع کیا اور اسے 3 سال میں مکمل کیا۔ پیسوں کی وجہ سے ایک دن بھی کام میں رکاوٹ نہیں ہوئی، یہ اللہ کی برکت تھی۔ MQM پاکستان کے سابق کنوینر ڈاکٹر فاروق ستار کا کہنا ہے کہ ہم سندھ میں نئے انتظامی یونٹ کے حوالے سے طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وزیر اعظم نے جنوبی سندھ نہ بنانے کا شہریوں کو ٹکا سا جواب دیا۔ عمران خان کا یہ جواب MQM پاکستان کو تو منظور ہو سکتا ہے لیکن ہمیں نہیں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ MQM پاکستان کے سابق کنوینر ڈاکٹر فاروق ستار کا کہنا ہے کہ ہم سندھ میں نئے انتظامی یونٹ کے لیے طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کراچی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے فاروق ستار نے کہا کہ اتوار کو تنظیم بحالی اور میری جانب سے افطار پارٹی کا اہتمام کیا گیا ہے۔ آفاق احمد اور مصطفیٰ کمال کو بھی دعوت دی ہے۔ میری خواہش ہے کہ جنہیں مدعو کیا وہ ضرور تشریف لائیں۔ نہ مجھے PSP اور نہ ہی نام نہاد MQM پاکستان والوں نے افطار پارٹی میں دعوت دی۔ میں اس چیز کا گلہ نہیں کر رہا کہ مجھے کیوں نہیں بلایا۔ میں نے خالد مقبول صدیقی کو بھی افطار پارٹی میں دعوت دی ہے۔ فاروق ستار نے کہا کہ MQM پاکستان کا کام سیاست اور میرا امن کا پیغام پہنچانا ہے۔ پاکستان کے بہتر مفاد میں انتظامی یونٹ بنانا ناگزیر ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے جنوبی سندھ صوبہ نہ بنانے کا شہریوں کو ٹکا سا جواب دیا ہے۔ عمران خان کا یہ جواب MQM پاکستان کو منظور ہو سکتا ہے لیکن ہمیں نہیں۔ اگر جنوبی پنجاب صوبے کی قرارداد منظور ہو سکتی ہے تو سندھ میں انتظامی یونٹ پر بات کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہم ملک میں اور سندھ میں
نئے انتظامی یونٹ کے لیے طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم معاملات افہام و تفہیم سے سلجھانا چاہتے ہیں۔ انتظامی یونٹ سے کسی بھی سندھی بھائی کی حق تلفی نہیں ہوگی۔ اگر میری بات سے سندھی اور کسی کی بھی دل آزاری ہوئی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشقاوان کا کہنا ہے کہ شہباز شریف کی کارکردگی ٹی وی کی سرخیوں اور اشتہارات تک محدود تھی۔ عمران خان کی جدوجہد سے پنجاب کے عوام پر دہائیوں سے مسلط استحصالی نظام اور شخصیت پرستی کا خاتمہ ممکن ہوا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کارروائی کے دوران بھاری مقدار میں زیر زمین چھپایا گیا اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ برآمد اسلحے میں ایک LMG پسٹل اور 270 راؤنڈز، 3 RPG اور بڑی تعداد میں راؤنڈز شامل ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کوہلو عبداللہ کا کہنا ہے کہ اسلحہ ضلع میں تخریب کاری کے لیے استعمال ہونا تھا۔ لیویز نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے اسلحے کو برآمد کر کے ضلع کو تباہی سے بچا لیا۔ DC کوہلو کا مزید کہنا تھا کہ لیویز کے پہنچتے ہی تخریب کار رات کی تاریکی کا فائدہ لیتے ہوئے فرار ہونے میں کامیاب رہے، جن کی تلاش جاری ہے۔ 2023 تک ترقی کے ثمرات صوبے کے ہر شہری تک پہنچیں گے۔ گروتھ اسٹریٹجی 2023 وزیر اعظم کے مشن اور ویژن کی تکمیل کی جانب اہم اقدام ہے۔ صوبے میں غربت کی سطح کم کرنے، پسماندہ علاقوں، زراعت کی ترقی، بے روزگاری کا خاتمہ، پینے کے صاف پانی کی فراہمی سمیت تعلیم اور صحت کے شعبوں کو خصوصی توجہ دی جائے گی۔ احتساب عدالت نے رمضان شوگر ملز ریفرنس میں شہباز شریف کو ایک دن کے لیے حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ پاکستان کی مستقل مندوب ملیحہ لودھی کا کہنا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی قدروں کی مسلسل پامالی دیکھ رہے ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب ملیحہ لودھی نے سلامتی کونسل میں مباحثے سے خطاب میں ارکان کے سامنے بھارتی جبر کے ثبوت پیش کیے۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانیت سوز مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی قدروں کی مسلسل پامالی دیکھ رہے ہیں۔ ملیحہ لودھی نے کہا کہ بھارتی فوج کے مظالم و بربریت کو کالے قوانین تحفظ فراہم کر رہے ہیں۔ مقبوضہ وادی میں خواتین بھی تشدد سے محفوظ نہیں۔ سلامتی کونسل مسئلہ کشمیر اور فلسطین کے حل کے لیے متحرک ہوں، کیونکہ بے گناہ کشمیریوں کو تشدد سے دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کیس کی سماعت 28 مئی تک ملتوی کر دی۔ عدالت نے شہباز شریف کے وکیل امجد پرویز کو ہدایت کی کہ وہ شہباز شریف سے ہدایات لے کر آئیں کہ وہ کس حتمی تاریخ کو عدالت کے روبرو پیش ہوں گے۔ عدالت نے آشیانہ اقبال اسکینڈل کی سماعت بھی 28 مئی تک ملتوی کر دی۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد۔